نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے قبروں پر جانے میں کیا حرج ہے، قبروں پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، خاص کر عورتوں کے لیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، قبروں کی زیارت کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں۔ ائمہ اربعہ کا اس بات پر متفق فیصلہ ہے، اس ائمہ اربعہ کا یہ موقف ہے۔ احناف، حنبلیہ، شافعیہ اور مالکیہ، ان سب کا اس بات پر متفق فیصلہ ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، اور بعد میں لکھا ہے قبروں کی زیارت نہیں بھی کرنی چاہیے۔ عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا کہ قبروں پر نہ جایا کرو، قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، عورتوں کو بھی منع کیا تھا۔ ان کی بھی ایک وجہ ہے منع کرنے کی، اور بعد میں آپ نے اجازت دے دی تھی کہ قبروں پر جایا کرو، اس کی زیارت کیا کرو۔ اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ جو کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے جتنے بھی مقلدین ہیں وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ عورتوں مردوں کو قبر کی زیارت کرنی چاہیے۔ ہاں، عورتوں کے لیے ایک تھوڑا سا ہے، عورتیں جس طرح مرد جاتے ہیں ایسے نہیں جانا چاہیے۔ مرد تو کھلم کھلا چلے جاتے ہیں، آپ سامنے جاتے ہیں، قبر پر زیارت بھی کرتے ہیں، فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں، ایسے نہیں۔ عورتوں کو ایسے جانا چاہیے کہ پردے میں، کیونکہ عورت کا معنی ہے چھپانے والی چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تھا، ہمیں خاص کر عورتوں کو منع کیا تھا کہ قبروں پر نہ جائیں، آپ نے اسی وجہ سے منع کیا تھا کہ جب عورتیں قبرستانوں میں قبروں پر جاتی ہیں تو ایسے جاتی ہیں کہ جیسے ان کا صرف کام فاتحہ خوانی کرنا نہیں ہوتا، صرف سیر ہوتا ہے کہ سیر کرنے کے لیے جانا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر قبروں پر جانا ہے تو اس وجہ سے جائیں، وہاں پر جا کے ادب و احترام سے، آرام سے جا کے فاتحہ خوانی کریں، جو بھی عزیز و اقربا پورے قبرستان والے کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے، اور یہ باعث نہ بنے کہ وہ بھی ان کو اذیت دی جائے، آپ کا جانا ان کے لیے دشواری پیدا کرے، تو پھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جانا ایسے چاہیے مثلا آپ وہاں پر جائیں، ان کو کوئی فائدہ ہو۔ فائدہ کیسے ہوگا؟ ایسے فائدہ نہیں ہوگا، انسان کھلم کھلا چلا جاتا ہے، وہاں جا کر کوئی ادب و احترام نہیں رکھتا، نہ کوئی پردے کا خیال رکھتا ہے، نہ کوئی لوگوں کا خیال رکھتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، قبروں کا حیا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے، کیونکہ عورت کے لیے پردہ بہت ضروری ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جب پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ میں جاتی، پردہ نہیں کرتی، ویسے چلی جاتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے شوہر تھے۔ اور جب اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر لیٹ گئے، پھر بھی پردہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ آپ کے باپ تھے۔ اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، آپ کو قبر انور میں روضہ مقدسہ میں لٹایا گیا، اس کے بعد آپ نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا، عائشہ پہلے تو پردہ نہیں کرتی، تو آپ نے فرمایا پہلے اس لیے پردہ نہیں کرتی تھی کیونکہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر وہ میرے باپ تھے، اور اس کے بعد عمر فاروق جب آئے، کیونکہ وہ میرے رشتے میں کچھ نہیں لگتے، اسی وجہ سے میں ان سے پردہ کیا ہے۔ اگر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اتنا خیال رکھتی ہیں پردے کا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ قبروں والوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، علیحدہ بات ہے، لیکن خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر ہمیں منع کیا تھا کہ عورتیں وہاں پر قبروں پر جاتی ہیں، اور قبروں کے لیے باعث ثواب کی وجہ نہیں، باعث ثواب نہیں بنتی بلکہ تنگی کا باعث بنتی ہے۔ ایک عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا کہ آپ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک عورت قبر پر بیٹھ کر پیٹ رہی تھی، رونا شروع کر دیا، رو رہی تھی، اتنی زور و قطار رو رہی تھی۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ سے ڈر اور یہ کام مت کر، کیونکہ جو تمہارا رونا ہے، رونا دھونا ہے،
یہ اس قبر والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، دل غمگین ہو، ایک تو یہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ کسی کا عزیز و رشتہ دار، عزیز و اقارب کی فوت ہو جائے، دکھ تو ہوتا ہے، تو لیکن وہاں پر بھی صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ منع اس بات سے میرے آقا نے کیا تھا کہ عورت پردے کا خیال نہیں رکھتی، عورتیں روتی زیادہ ہیں قبروں پر جا کر، اسی وجہ سے آپ نے منع فرما دیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب قبروں کی زیارت منع کی تھی شروع اسلام میں، جب اسلام اتنا عام نہیں ہوا تھا، اتنا پھیلا نہیں تھا، وہ اب ایسے لوگ کرتے تھے جیسے بتوں کو پوجتے تھے نا، کافر بتوں کی عبادت کرتے تھے، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، کیونکہ اب تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ قبر کے جا کے سجدہ کرے اور قبر کو یہ کہے کہ بھائی عبادت اس کی کرنی ہے، اللہ معاف فرمائے، کوئی نہیں ایسے کرتا۔ ہر کسی کو اتنا علم ہے، نالج رکھتا ہے ہر انسان کہ قبروں کی صرف زیارت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ اور پہلے منع فرمایا تھا اس لیے کہ لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا، اتنا پتہ نہیں تھا کہ قبروں کی زیارت کیسے کرتے ہیں، لوگ جا کے سجدے کرتے تھے، لوگ جا کے جیسے بتوں کو پوجتے ہیں ویسے پوجتے تھے، اسی وجہ سے میرے آقا و مولا نے منع فرما دیا تھا۔ اور پھر جب اجازت قبروں کے لیے دی، اجازت ایسے دی، آپ نے فرمایا اگر میں ان کو قبروں پر جانے سے منع کرتا ہوں اور ان کے دل سے مرنے کا غم ختم ہو جائے گا۔ مثلا کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، اس کو منع ہی کر دیا صاف کہ تو نے قبروں پر جانا ہی نہیں، بھائی میرے اگر وہ قبرستان کو دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا یہ ہمارا بھائی تھا یار، یہ میرا والد تھا، یہ ہمارا دوست تھا، ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، بیٹھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، یہ بھی فوت ہو گیا، اس نے بھی چلا جانا، ہم نے بھی کسی دن چلے جانا ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ لوگ دنیا کو اپنی عبرت، اس موت کو عبرت بنائے، دنیا میں جو انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی موت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یار اگر یہ زندہ نہیں رہا تو زندہ ہم نے بھی نہیں رہنا۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا مولا نے ہمیں اجازت دے دی کہ عورتیں بھی جائیں اور مرد بھی جائیں۔ ایسا خیال رکھنا چاہیے عورتوں کو کہ پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عورت چھپانے والی چیز کو کہتے ہیں، اگر ہم پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ہمارا مسلمان ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں ایسا پردے کا خیال نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا مولا کے دین کو پسند فرمایا۔ کیسے پسند فرمایا؟ 6 پارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دین کو، تمہارے اسلام کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے دین بنا دیا۔ رضیت باللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی علیکم ورضیت بالاسلام دینا۔ اور تمہارے دین، تمہارا اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اسلام کو پسند کیا اور ہمیشہ کے لیے یہی دین رکھ دیا۔ پہلے کیسے ہوتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، اتنے نبی آئے، اتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ہر کسی کا دین آیا، کیونکہ اس کے بعد نبی دوسرے آتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے آقا و مولا کا دین اتنا پسند آیا، اسلام اتنا پسند آیا، کیونکہ اسلام ایسے ایک چیز کا نام ہے جس میں کوئی برائی نہ پائی جائے، ہر طرح سے پاک ہی پاک ہو، ہر طرح سے اچھائی ہی اچھائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو اسلام کو پسند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین آج مکمل ہو گیا، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو مکمل کر دیا، اور آپ کے اسلام کو ہی بطور دین ہمیشہ قیامت تک یہی دین چلے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو ہمارا اسلام، ہمارا دین پسند آیا، اور پسند اسی وجہ سے آیا کہ اس میں کوئی ویسا کام نہیں تھا جیسے پہلی امتوں کا تھا۔ راسخ اور منسوخ جو آئے پہلے امتیں کو ہوا نا، مثلا افراط و تفرید کا جو شکار ہوئیں، کسی کو یہ کہا گیا کہ حد سے بڑھ جانے کے، موسیٰ علیہ السلام کی امت حد سے بڑھتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت مثلا حد سے کم رہتی تھی، افراط و تفرید کا شکار تھی۔ اسی وجہ سے جو ہمارا اسلام ہے یہ معتدل رہتا ہے، درمیان میں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو پسند فرمایا، کیونکہ ہم سب کو چاہیے کہ پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ویسے ویسے ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کا رسول جن باتوں سے منع کریں ان سے رک جائیں،
اور جن باتوں کا حکم کریں اور لینے کا حکم کریں ان باتوں کو لے لینا چاہیے۔ اور ہم سب کو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔